لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندے میرے ہو جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام میرے نبی کے ذریعے سے پھیلا گیا جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو حضور نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اسلام پھیلتا گیا اب حضور کے جانے کے بعد میں اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے حضور کے آنے سے پہلے بہت سارے نبی آئے انہوں نے ہر نبی نے دین کی تبلیغ کی دین کو آگے بڑھایا آخری جو نبی تھا وہ ہمارے نبی تھے حضور اب آخری نبی آ گئے دروازہ بند ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آ سکے گا اب اس دین کو کیسے آگے بڑھایا جائے دین کو آگے کون بڑھائے گا دین کو آگے کون پھیلائے گا تو یہ ڈیوٹی اللہ نے حضور کے امتیوں میں سے علماء کرام اور اللہ والوں کی لگا دی حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے دین کی تبلیغ میرے علماء کریں گے اور ولی کریں گے ان کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھتا جائے گا اور آج بھی دیکھا جائے اسلام انہی کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے اور علماء ربانیین کے ذریعے سے اسلام بڑھ رہا ہے جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو ان کی حکومت کشمیر کے اندر آئی تو انہوں نے عیسائیوں نے اپنے دھرم کی تبلیغ شروع کی
مسلمان تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو بھی وہ اپنے دھرم میں بدل رہے تھے۔ کئی مسلمان عیسائی پادری ہو گئے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی۔ تب پتہ چلا اللہ والوں کو کہ کشمیر کے اندر اسلام کو بدلا جا رہا ہے اور اسلام چھڑا کر عیسائی مذہب قبول کروا رہے ہیں لوگ۔ تو جب اللہ والے کشمیر جاتے ہیں اور وہاں تبلیغ شروع کرتے ہیں اسلام کی، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام ایک دھرم، پوتر دھرم ہے، پاک دھرم ہے، ستھرا دھرم ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ وہاں کے لوگوں کو، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ چند مولوی آئے ہوئے ہیں جو ہمارے دھرم کے خلاف ہیں اور اپنے دھرم کی دعوت دیتے ہیں، اپنے دھرم کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو وہاں کے کچھ لوگ، وہاں جو حاکم صاحب تھے وقت کے بادشاہ تھے کشمیر کے اندر، یعنی سمجھو جج تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ حاکم صاحب چند لوگ آئے ہیں داڑھی والے، ٹوپی والے، اور یہ اپنے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہمارے دھرم میں آ رہے تھے انہیں یہ روک رہے ہیں، آپ انہیں سزا دیں، انہیں بند کیا جائے جیل کے اندر۔ جب یہ حاکم کے پاس پہنچی بات تو حاکم نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ، جو چند لوگ آئے ہیں مولوی لوگ، ان کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ گئے مولویوں کے پاس، چند مولوی تھے، کہا ہمارے بادشاہ نے بلایا، ہمارے حاکم نے بلایا ہے۔ تو وہ حاکم کے پاس پہنچ گئے۔ حاکم کا وہ عیسائی کا بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنا مذہب نہ چھوڑو۔ تو حاکم نے سوچا کہ بات تو ان کی صحیح ہے، اگر کوئی جھگڑا لڑائی والی بات ہوتی تو ہم ان کو بند کر دیتے۔ آخرکار ایک پادری نے حاکم سے کہا حاکم صاحب میں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اس مسئلے میں یہ پھنس جائیں گے۔ حاکم صاحب نے کہا بتائیے کون سا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ان کے نبی کی حدیث ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کی طرح ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، ان کی صفت ہے جو وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اور کہا کہ ہمارے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردے زندہ کرتے تھے، اور ان کے جو نبی تھے وہ مردے زندہ نہیں کیا۔ آپ ان سے کہیں کیا مردہ زندہ کریں؟ کیا آپ یہ کہہ دیں ہمارا مذہب اسلام جھوٹنا، ہمارا نبی جھوٹنا، ہماری حدیث جھوٹی؟ جب یہ حاکم نے سنی تو کہا بات تو صحیح ہے، اسی لیے یہ پھنس جائیں گے۔ 5-6 مولوی نے ان سے کہا کہ آپ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح صفت رکھنے والے ہیں، کیا یہ حدیث تمہارے نبی کی ہے؟ علماء نے کہا ہاں ہماری نبی کی ہے، نبی کی ہے۔ حاکم نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تم 4-5 ہو، ان میں کوئی ایک ہو جو مردے کو زندہ کر دے، ایک ہو جو مردے کو زندہ کر دے۔ اگر مردے زندہ نہیں ہو سکتے تو آپ اعلان کرو کہ ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے، ہمارا نبی بھی جھوٹا ہے، ہماری حدیث بھی جھوٹی ہے۔ اب 5-6 مولوی تھے وہ پھنس گئے بیچارے، پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا حاکم صاحب آپ ہمیں مہلت دیجیے 40 دن کی، آپ ہمیں 40 دن کی
مہلت دیجیے، 40 دن کے بعد میں ہم مردے کو زندہ کر دیں۔ حاکم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 40 دن تو اور گزر جائیں گے۔ سپاہی کو آرڈر دیا کہ جاؤ ان کو جیل میں بند کر دو۔ 40 دن کی مہلت دی گئی، اگر مردہ زندہ نہ دیا تو پھانسی کی سولی پر چڑھایا جائے گا، آپ کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ حکم ہو گیا حاکم صاحب کا، وہ چند علماء کرام تھے اور کے حضرات تھے جیل کے اندر بند ہیں، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کر رہے ہیں، مولا مولا کرم فرما دے، مولا رحم فرما دے، یہ مسئلہ ہمارے ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیری ذات کا مسئلہ ہے، تیرے محبوب کی ذات کا مسئلہ ہے۔ یہ 40 دن پورے ہو جائیں گے اور ہمیں سولی پر بھی چڑھا دیا جائے گا اور ہم سے کہلوایا جائے گا کہ تمہارا نبی بھی جھوٹا، تمہاری حدیث بھی جھوٹی، تمہارا مذہب بھی جھوٹا۔ گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہیں، سجدہ رسید ہیں، کھانا پینا بند کر دیا، صرف اللہ سے دور لگا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہم پھنس گئے ہیں، 40 دن پورے ہونے والے ہیں اور لوگ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے یہی کہ رسول اللہ کے ماننے والے کہ رسول آئے نہیں ہیں چھڑانے کے لیے، اور لوگ کہیں گے ان کا مذہب جھوٹا، ان کے رسول جھوٹا، سب کچھ جھوٹا تھا، فریب تھا۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ دن گزرتے گئے، 40 دن مکمل ہو گئے، 40 دن گزر گئے۔ حاکم نے سپاہی سے کہا جاؤ انہیں لے کر آؤ میرے دربار میں۔ گیا، حکم ہوا کہ آپ کو حاکم صاحب نے بلایا ہے، چند علماء کرام کی جماعت تھی، آنکھوں میں آنسو ہے، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، پاؤں میں طاقت بھی ختم ہو چکی ہے، چلتے چلتے حاکم کے سامنے گئے۔ حاکم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، گرج رہا تھا زور زور سے، کہہ ہے مسلمانوں 40 دن تمہارے پورے ہو گئے ہیں، اب مردہ زندہ کرو، اگر مردہ زندہ نہیں کرتے ہو تو سامنے سولی دیکھو، پھانسی پر بھی چڑھنا پڑے گا اور یا اعلان کرنا پڑے گا مدینے کے اندر کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے، ہمارے نبی جھوٹے ہیں، ہماری حدیث جھوٹی ہے۔ اور علماء کرام کی نظریں جھکی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، کانوں میں اس حاکم کی آواز پہنچ رہی تھی، گویا ان کی نظریں تو جھکی ہوئی تھی لیکن ان کا دل مدینے پاک میں تھا۔ وہ جھکے ہوئے دل سے آواز، دل سے پکار رہے تھے، مولا آج ہم پھنس گئے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ہماری ذات کا نہیں ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیری ذات کا مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ کی پکار صدائیں دل سے نکل رہی تھی اور یہ دعا عرش معظم میں ٹکرائی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نبی نے ہمدان سے، سید علی ہمدانی سے کہا بیٹے جاؤ کشمیر میں میرے چند امتی پھنسے ہوئے ہیں، جاؤ آپ ان کی مدد کریں۔ ہمدان کہاں اور کشمیر کہاں، کتنا بڑا فیصلہ ہے، لیکن جب حضور کا حکم ہوتا ہے سید علی ہمدان اور حضرت سید علی ہمدانی ہمدان سے چلتے ہیں، ایک قدم ہمدان میں ہوتا ہے، دوسرا قدم کشمیر میں ہوتا ہے، پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ حاکم غرض رہا تھا، اسلام کو جھوٹا بتا رہا تھا، حضور کو جھوٹا بتا رہا تھا، زور زور سے چلا رہا تھا۔ سید علی ہمدانی اللہ کے ولی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ اکبر، اے حاکم اکبر، تو کہتا ہے کہ مردے زندہ کرو، لیکن ایک شرط ہے، میں مردے زندہ کر دوں گا لیکن میرے اسلام قبول کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ تو ایک مردے کی بات کرتے ہو، میں ہزاروں مردوں کو زندہ کر دوں گا، میں نبی نہیں ہوں، میں آنے نبی ہوں، نبی کا غلام ہوں،
ہوئی ہے، جب اتنا سننا تھا حاکم جو چلا رہا تھا پسینہ آنا شروع ہو گیا، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کام رہے تھے، وقت کا حاکم کام رہا ہے، سامنے کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے، جو فقیر ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، داڑھی پر دھول ہے، ایمان آتا ہوا ہے، لیکن جب یہ آواز گرجتی ہے تو حاکم بھی کامنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تھے، لیکن تو مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں تو میں مردہ زندہ کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ میرے نبی، میرے اسلام پر اور میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا، میرے نبی پر تسلیم کرنا ہوگا۔ بادشاہ کام اٹھا، بادشاہ نے کہا ہاں اگر مردے زندہ کر دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضرت سید علی حمدانی فرماتے ہیں ایک وقت کے حاکم، بتا کون سی قبر کے اندر جو مردہ ہے جو آپ نے دیکھا ہو اسی مردے کو میں زندہ کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ عیسائی ساتھ میں ہے، پادری ساتھ میں ہے۔ پہلے وہ پادری مسلمانوں کے ایمان کو چھین رہے تھے، اپنا دھرم قبول کروا رہے تھے، لیکن جب سید علی حمدانی قبرستان پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عیسائیوں بتاؤ کون سی قبر کا مردہ زندہ کرنا ہے، اشارہ کرو۔ حاکم نے کہا یہ پرانی قبر ہے، یہ کئی سال پرانی قبر ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، اسی کو مردہ زندہ کرو۔ اللہ کے ولی سید علی حمدانی نے اپنا اشارہ مردے کی انگلی کا اشارہ کیا، کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا، قبر پھٹی اور مردہ کھڑا ہو گیا سامنے، مردہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسلام جو پھیلا ہے یہ بزرگوں کی نظر سے اور بزرگوں کی خدمت سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام بم کی تلوار پر نہیں پھیلا ہے، اسلام تو صرف اللہ کے بھائی نظریں کرتے تھے، لاکھوں کے لاکھیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہزاروں عیسائی تھے، سب اللہ کے ولی کے ہاتھ پر پیٹ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو بزرگوں کا جلال بھی ہوتا ہے، جب جلال آتا ہے تو بڑے بڑے کام دے لگ جاتے ہیں، جب جمال آتا ہے جلال الگ ہوتا ہے اور جمال الگ ہوتا ہے۔ جلال بزرگوں کے جلال سے ڈرنا چاہیے، چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب جلال آ جاتا ہے پھر جلال کو کوئی ہی روکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ دنیا کے بادشاہ سے نہیں کرتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے یہ بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے میرے بلیوں کو دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی غم ہے، صرف خدا کا خوف ہے۔ وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، اور جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو دنیا کی کیسی بھی طاقت ہو اس طاقت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا میرا ہوتا ہے، چلنا اس بندے کا ہوتا ہے، قدم اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن چلنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے۔ پھر اشارہ ایک ہی کرتا ہے، کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ طاقت رب کی ہوتی ہے، اور جسم کے اندر رب کی طاقت آ جائے تو پھر اس طاقت کو کون روک سکتا ہے؟ غریب نواز کو طاقت تھے تب تو اشارہ کیا تھا، پتھر آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے، پتھر جیسے آیا تھا پھینکا تھا اس جوگی نے، غریب نواز نے ایک اشارہ کیا وہیں کھڑا ہے۔ مائیں کتنے بھی طاقت سو پاور طاقت کیوں نہ آ جائے اس پتھر کو نہیں ہلا سکتی، یہ اللہ کے ولیوں کا جلال ہے، اللہ کے ولیوں کا جلال ہے۔ حضور غوث اعظم بڑے ہوئے ایک مرتبہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، دیکھتے ہیں کہ ایک عیسائی اور مسلمان کے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ مسلمان کہتا ہے ہمارے نبی صحیح ہے، وہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے۔
حضور غوث اعظم پوچھتے کیا بات ہے؟ مسلمان کہتا ہے بڑے پہ یہ کہتا ہے ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے ہیں۔ اتنا سنتا تو غوث اعظم کو جنا جاتا ہے، جنا جاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، لے جاتا ہے قبرستان کے اندر، کہا بتا کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ تم اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے میرے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں، لیکن میں نبی تو نہیں ہوں، آلے نبی ہوں، نبی کا غلام ہوں، بتا کون سے قبر کا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ جو سامنے 100 سال پرانی قبر ہے یہی مردہ زندہ ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کام کرتا تھا؟ گانے بجاتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے ٹھوکر مارے پاؤں کی قبر پھٹی، وہ گانا بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا، گانا بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا جلال ہے، اللہ کے ولیوں کا جلال ہے۔ اور حضور غوث اعظم تو بڑے پیر ہیں، سب ولیوں کے ولی ہیں، اور جب تک حضور غوث اعظم کا پاؤں ولی کے کندھے پر نہ ہو ولی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا۔ حضور غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، اور حضور غوث اعظم کے جو نانا تھے عبداللہ سمعی، وہ بھی بہت بڑے پایا بزرگ تھے، اپنی خانقاہ کے اندر تھے کہ ایک عورت آئے، ایک چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے گاؤں، بچہ بیمار تھا، خود مرانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، نام سنا تھا عبدالسمعی کا، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جیسے گھر سے نکلی راستے میں آ رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئے، خانقاہ کے پاس گئے، روح پرواز کر گئے۔ اس عورت نے کہا میں تو آئی تو اللہ کے ولی کے دربار میں ٹھیک کروانے کے لیے، لیکن میرے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ کہا چلو اللہ کے ولی کی بارگاہ گئے، عبدالسمعی کے پاس گئے، کہا بابا آپ کا نام سنا تھا، آپ کا پرچار سنا تھا، آپ کا خرچہ سنا تھا، میں راستے میں آ رہی تھی لیکن میرا بچہ تو فوت ہو گیا، لیکن آپ اسے زندہ کر دیا۔ اللہ کے ولی نے نگاہیں اٹھائی، دیکھا تقدیر اس بچے کی ختم ہے، کہا میں اس کو واپس لے جاؤں۔ کیا کہا؟ میں واپس لے جاؤں، اب تقدیر میں نہیں ہے، اس کی تقدیر کی عمر ختم ہو گئی۔ وہ عورت خانقاہ سے نکلتی ہے، رو رہی ہے، نکلے باہر رو رہی تھی، حضور غوث اعظم کھیل رہے تھے۔ حضور غوث اعظم نے کہا اے بڑی ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں آئی تو اللہ کے ولی کے دربار میں، میرا بچہ بیمار تھا، کچھ کلام پھونکنے کے لیے اس بچہ میرا ٹھیک ہو جائے، لیکن میرا بچہ فوت ہو گیا۔ اب اس نے کہا ہے کہ تقدیر ختم ہو گئی، اب کوئی چارہ نہیں، گھر لے جاؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بوڑھی ماں کپڑا اٹھا کر دیکھو تمہارا بچہ زندہ ہے، بچہ ہنس رہا ہے۔ جیسے ہی کپڑا اٹھایا بچہ ہنس رہا تھا، پیچھے حضور غوث اعظم کے نانا آ رہے تھے۔ جب یہ نانا نے یہ منظر دیکھا واپس گئے خانقاہ کے اندر، اپنا ایک ڈنڈا لیا اور حضور غوث اعظم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آگے حضور غوث اعظم ہیں، پیچھے ان کے نانا ہے۔ حضور غوث اعظم بھاگتے بھاگتے قبرستان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں آواز دیتے ہیں اے قبر والو میرا نانا مجھے مارنا ہے، چھڑائیے مجھے۔ اتنا کہنا تھا جتنے کے قبر کے اندر مردے سو رہے تھے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نانا نے منظر دیکھا نا، کہا کا نواسا جا، اس سے آگے میں نہیں آ سکتا۔ حضور غوث اعظم بچپن کا زمانہ ہے، نانا واپس پلٹ گئے تو پیارے آقا اسلام کے پیارے جوان بچپن کا یہ سسٹم کہ ایک ہی آواز سے پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہوتا ہے، تو بڑے ہو کر پھر ولی کامل پوری دنیا کے اندر حضور غوث اعظم کا چلتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بڑے پیر 11ویں والے پیر کے نام سے لوگ جاننے لگے، اور یہ 11ویں تاریخ ہر سال 11ویں مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ حضور غوث اعظم ایک مہینہ کماتے اور اسلامی 11 تاریخ کو لنگر شروع کرتے تھے، لنگر شروع کرتے، اتنا بڑا لنگر ہوتا، چاہے دہی چاہے اپنا
اسی طرح کرتے کرتے 11 کے بارے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے اور آج بھی ہم اس کی یاد بھی منا رہے ہیں۔ آخری ایک بات یہ پیش کرتا ہوں، بزرگوں سے آتا ایک ندی کے کنارے نماز ادا کرتا ہے، نماز کا ادا کرتے جیسے اسلام کہنا کہ ایک بری عورت ہے، پانی بھرتی ہے ندی سے، باہر لاتی ہے، پھر پانی گرا دیتی ہے، مٹکا خالی ہو جاتا ہے۔ دیکھتے رہے 3-4 مرتبہ اس عورت نے ایسے کہا، کیسے ہی کیا، وہ رو رہی ہے۔ حضور بہت سے آپ فرماتے ہیں ایک بڑی امی، ایک بڑی ماں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ پانی بھرتی ہو پھر پانی گرا دیتی ہو، رو رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کیا گرائے والے پیر بڑے پیر؟ کہا ہاں بڑے پیر۔ کہا معاملہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹا تھا اور برات واپس آ رہی تھی، برات واپس آ رہی تھی میرے بیٹے کی، اور اسی ندی کے اندر اور اسی وقت اور اسی جگہ پر ندی کے اندر پوری برات ڈوب گئی۔ 12 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، پوری برات ڈوب گئی۔ اللہ کے ولی نے جب یہ منظر دیکھا، وہ پوری عورت کرتار کرتار ہو رہی ہے، تو اللہ کے ولی کو رحم آ گیا، اللہ کے ولی کو رحم آ گیا۔ اس نے کہا بوڑھی اماں یہ ماجرا ہے؟ کہا ہاں یہ ماجرا ہے۔ گئے پانی کے اندر وضو کیا، باہر آئے، مٹی پر 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کی، سر سجدے میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا آج تیرے محبوب تیرے خاص بندے کا امتحان ہے، یہ رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، برات پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ 12 سال پہلے ڈوبے تھے، آج یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ پورے کی پوری برات باہر آ جاتی ہے۔ تو پیارے علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والوں کا ہی کرم ہے، یہ اللہ والوں کا ہی صدقہ ہے، یہ اللہ والوں کا ہی فیضان ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں، آج ہمارا اسلام آگے بڑھ رہا ہے، آج ہمارا اسلام کتنی طاقتیں کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کو ختم کر دے، اسلام کو مٹا دے، لیکن اللہ والوں کی نظریں ہیں کہ اسلام اور پھیلتا اور ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہمیں ولی کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔